بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نقلی اور عقلی دلائل کا تقاضا بھی یہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی بھی یہی ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کو وہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور علم والے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اصل معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ کی گواہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے بھی یہی کہتے ہیں اور علم والوں کا یقین بھی یہی ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور بھی آیات مبارکہ میں یہی مضمون بیان ہوا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور کائنات کا نظام تھامنے والا ہے، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اور ایک اور جگہ یہ فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، میں وہی تو اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے اور پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے بھی یہی اطلاع بہم پہنچائی اور اقوام عالم کے اس عقیدے کے قبول کرنے کی دعوت دی کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا اپنی اپنی اقوام کو پیغام تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے عبادت اور بندگی کے لیے ایک بت بنانے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہیں اور معبود لا دوں اور اسی نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے عرض کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تشہد میں اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ابھی آپ کے سامنے کچھ نقلی دلائل اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کچھ عقلی دلائل میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور پالنے والا ہے، تو عبادت اسی کا حق ہے۔ دیکھیں، رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، دیتا ہے اور روک لیتا ہے، نفع اور نقصان کا اختیار وہی رکھتا ہے، تو مخلوق کی عبادت کا وہی مستحق ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں اور اس سے محبت کریں، اس کی تعظیم اور تقدیس بجا لائیں، ضروریات میں اسی کی طرف متوجہ ہوں اور اسی سے ڈرتے بھی رہیں۔ مخلوقات میں ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ ان کی روزی کو مہیا کر رہا ہے، ان کے احوال اور معاملات میں تصرف فرماتا ہے، تو یہ بات کیسے معقول قرار دی جا سکتی ہے کہ مخلوق کے کچھ افراد اپنے جیسے دوسرے مخلوق کی عبادت اور بندگی کرنے لگ جائیں، جبکہ وہ بھی ان کی طرح محتاج ہیں۔ مخلوق میں کوئی بھی الہ اور معبود بننے کا استحقاق نہیں رکھتا، تو معبود صرف ایک خالق ہے اور وہی سچا ہے۔ صفات کاملہ مطلق طور پر اللہ عز و جل کے لیے ہی ثابت ہے۔
وہ قوی ہے، قادر ہے، بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سننے اور دیکھنے والا ہے، شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔